السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على خليفته سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله مولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في أصل حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان کرنے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا. اور آدمی توسط سے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز بنایا. عزیزان محترم، جس آیت پاک کو میں نے موضوع بنایا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم بندے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سرزمین عراق میں پیدا ہوئے. اور انہوں نے اپنا مشن اپنی دعوت اپنی ذمہ داری جو اللہ نے نسبت کی تھی بخوبی انجام دی. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو ایک خدا کی طرف، اس کی عبادت کی طرف بلائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ سیدھے آ جائیں، بلکہ وہ تو ایسا زمانہ تھا کہ ایک خدا نہیں بلکہ وہ قومیں 5,000 خداؤں کو مانتی تھی. اتنا آسان کام نہیں تھا کہ اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پر
ایک خدا کو منوایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس قوم کو دین کی دعوت دی اور پھر کامیاب رہے. قوم نے بالآخر آپ کو بڑے مقابلے بڑی جدوجہد کرنے کے بعد قوم نے آپ کو مانا اور ایک خدا کی پرستش اور اس کی عبادت میں لگے. عزیزان محترم، یہ کام کوئی آسان نہیں تھا، بلکہ بڑی بڑی آزمائشوں بڑے بڑے امتحان سے آپ کو گزرنا تھا. آپ بچپن ہی سے پاکیزہ سیرت تھے. اللہ نے آپ کو بڑی عقل سلیم سے نوازا تھا. کوئی رہنما، کوئی تربیت کرنے والا، کوئی انہیں یہ کہنے والا کہ رب ایک ہے، بلکہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل سے آدمی کام کرے. آج تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آدمی پیدا ہونے کے بعد اسے کوئی مذہب نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اپنے غور و فکر سے ایک خدا کو مانے. وہ ایسے ایام ہوتے تھے جہاں کوئی رہنما اور رہبر نہیں ہوتا. ایسے وقت میں ان کے لیے، انسان کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے عقل سے کام کرے، سوچے کہ اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، ایک گھر ہم نہیں چلا سکتے، اتنی بڑی کائنات، ہر چیز وقت پہ. آپ دیکھیں گے سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے. وقت پہ بارش، وقت پہ دھوپ، اس کے بھی ایام ہیں. ہر کام کائنات کا آپ دیکھیں گے تو ذرہ ذرہ بھی ہے تو یہ اپنے اپنے وقت پر کام کر رہے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں تو کوئی کرانے والا سب ہے اور وہ کرانے والا وہی ایک ہوتا ہے. وہ زمانہ تھا مگر اب آپ کے لیے رہنما ہیں، رہبر ہیں، بتانے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقل سے، جو اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا تھا، اسی عقل کو کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ رب ایک ہے. لوگوں کو دعوت دی. لوگ بے شمار خداؤں کی پرستش کرتے. آپ نے قرآن پاک میں آپ کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا ہے. تقریباً 60 سے 70 مقامات پر آپ کا تذکرہ ملتا ہے. آپ کے حالات ملتے ہیں، آپ کے واقعات ملتے ہیں قرآن پاک میں کثرت سے. آپ کے اور دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں، ہزاروں مذاہب ہیں، وہ اس میں بڑے اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے. یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے والے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے. یہ جو تین بڑی قومیں ہیں، یہ تینوں قومیں حضرت ابراہیم کو مانتی ہیں کیونکہ انہی کی اولاد سے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. تو اس طرح یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبروں کو دنیا میں لایا. ایک خصوصیت آپ کے لیے ہے کہ آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر لایا آپ کی اولاد. اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کا باپ. ادھر اسماعیل علیہ السلام، ایک صاحبزادے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. اس طرح نسل در نسل آپ کی نسل میں انبیاء علیہ السلام آئے. تو عزیزان محترم، یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا یہ کوئی معمولی نہیں تھا. ابتدا میں آپ نے اپنی عقل سے لوگوں کو اس طرح بلایا اور بتایا کہ لوگوں جس کو تم رب کہتے ہو، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. سابق پارے میں آپ نے ستاروں کو دیکھا،
لوگ پرستش کرتے تھے، کہا یہ رب ہے۔ جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند جب چمکنے لگا تو کہا کہ یہ رب ہے۔ تو جب وہ پھیکا پڑ گیا، ڈوب گیا، تو کہا رب وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جائے۔ پھر سورج کا تذکرہ کیا گیا، کہا سورج کو دیکھا تو یہ تو بڑا رب ہے۔ جب دیکھا کہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو کہا کہ نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں، ایسے خداؤں سے ہم بیزار ہیں، خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم نماز کا کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں انی وجہت، اب وقت نہیں رہتا تو ایک الگ بات ہے کہ وقت نہیں رہتا تو آپ صرف نیت کر کے نماز میں داخل ہونا ہے۔ اگر آپ وقت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیا مانے انی وجہت ہو، میں اس طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس ساری مخلوقات کا خالق ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو انسان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اس قوم کو ایک خدا کی طرف بلاتے رہے، مگر انہوں نے اتنی آسانی سے کیسے وہ آپ کی بات ماننے والے ہوتے۔ کبھی آدمی جب قوم کسی میں ایسے غرق ہوتی ہے، اس میں ایسے بس جاتی ہے، تو ان کو اس سے نکالنا معمولی بات نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے سردار ہوتے ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہوتی ہے، جن کے لیے نذرانی ہدیے تحفے ملتے رہتے ہیں، اور وہ بھی تو ہوتے ہیں کہ ان کو اس راہ پر جانے نہیں دیتے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تدو کوشش کی، اور اللہ کے خلیل تھے۔ کتنی ہی مسائل، کتنی ہی مصیبتیں آپ اس راہ میں آئیں، آپ نے سب کا سامنا کیا، سب کو سہا، قربانیاں دی۔ آپ نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، اس لیے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل جو ہوتا ہے، خلیل کے معنی دوست۔ کیسا دوست؟ یہ آج کی دوستی نہیں جیسی آج کی ہماری دوستی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں ایک آدھ ہوگا وہ، ورنہ ہماری اکثر تو دوستی ایسی ہے کہ ہم اس سے فائدہ لیں گے مگر کبھی ہم اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہم کبھی اس سے فائدہ، کبھی وہ ہم سے فائدہ اٹھائے، مگر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم خود سارا کا سارا اس پر قربان ہو جائیں۔ ایسی یاری، ایسی دوستی تو بہت کم ملتی ہے۔ ہاں، برائی میں دوستی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ میاں کتا کھاتا کھا، کتا پیتا پی، مگر خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے یار کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ مال مانگو تو مال، اولاد مانگو تو اولاد، جان مانگو تو جان، اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل تھے، وہ اللہ کے ایسے دوست تھے، ویسی ان کی محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ کیسی دوستی تھی؟ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کا آخری وقت آیا، ملک الموت آپ کے پاس پہنچے تو کہا کہ حضرت چلیے، آپ کی روح نکالتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ حضرت خلیل نے کہا کہ ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا خلیل ہے کہ اپنے دوست کی جان کو نکالے۔ کبھی دوست اپنے دوست کی جان کو نکالتا ہے، کبھی اس کی جان لیتا ہے۔ تو ملک الموت نے کہا عجیب سوال آپ کا ہے، میں رب سے پوچھوں گا۔ اللہ کے حکم سے تو آیا تھا آپ کی روح نکالنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسا خلیل ہے، وہ کیسا دوست ہے کہ وہ اپنے دوست کی جان نکالتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اب پوچھ کے آتا ہوں۔
جا کے اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا خلیل اس طرح کہتا ہے کہ هل رأيت خلیل یقبض روحه کہ کیا خلیل اپنے خلیل کا کیا دوست اپنے دوست کی روح نکالتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا جاؤ فرشتوں میرے خلیل سے کہو کہ ایک دوست جب اسے اپنے دوست کو بلاتا ہے کیا وہ انکار کرتا ہے؟ یہ بھی کیسی دوستی ہے کہ ایک دوست اسے اپنے پاس بلائے اور دوست انکار کرے؟ یہ بھی کیسی دوستی ہے؟ آگے والے الموت نے کہا اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کو جب بلائے تو وہ کیسی دوستی ہے کہ وہ آنے سے انکار کرے، اس کی ملاقات سے انکار کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرا دوست جب مجھے بلا رہا ہے یہ ملاقات ہے تو پھر اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو موت ہوتی ہے بظاہر دکھتی ہے کہ یہاں سے رخصتی ہے، مگر حقیقت میں وہ بندہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الموت جسر، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے جو اپنے خلیق سے ملا دیتا ہے، وہ اپنے رب سے ملتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم خوشی خوشی چلتے ہیں، ہم خوشی خوشی چلتے ہیں۔ اے رونے والوں کیوں روتے ہو؟ ہم تو تم سے جدا ہو رہے ہیں مگر تم سے بہتر سے ملاقات کر رہے ہیں، تم سے اچھے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کیا وہ اچھا سفر نہیں ہے؟ وہ کیا بہتر سفر نہیں ہے؟ جب قبر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے اے بندے کیا ان کو پہچانتا ہے؟ کیا تو ان کو جانتا ہے؟ تو جو ان کی محبت میں زندگی گزارا تھا وہ دیکھا نہیں ہے، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی صورت کو دیکھا نہیں ہے۔ جن کی صورت دیکھی جاتی ہے ایک آدھ مرتبہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو کئی سال گزر جاتے ہیں تو پہچانتے نہیں۔ اجی ہم ان کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ کے بات کریں مگر 10-15-20 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ پہچانتے ہو تو کہ نہیں جانتا صاحب، ارے ہم 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے نے بیٹھ کے بات کیا تھا، ارے نہیں صاحب اتنا صورت ذہن میں نہیں ہے۔ یہاں تو دیکھے نہیں ہیں اور کہ پوچھتے ہیں کہ اے بندے بتا کہ ان کو جانتا ہے؟ تو ان کی محبت میں یہاں جیا تھا، ان کی محبت میں یہاں جیا تھا، تو کہتا ہے کہ تو وہ ہیں جن کی دیدار کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ ملاقات کا بہانہ ہے، ملاقات کا وقت ہے۔ تو حضرت خلیل نے فرمایا جب میرے یار سے ملاقات ہے تو ہم انکار نہیں کرتے، ہم چلتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ جب ان کی ملاقات کی بات آئی تو کہا کہ ہم اس زندگی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ موت ملاقات کا بہانہ ہے تو ہم اپنے خلیل سے ملتے ہیں۔ تو اپنی جان بھی کہا کہ اپنے حبیب سے ملاقات ہونے والی ہے تو ہم اس جان کو بھی دے دیتے ہیں۔ ارے وہ خلیل اللہ ہیں، اپنا سب کچھ زندگی میں قربان کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا آپ بکریاں چرا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اور اب تاریخ انبیاء اگر پڑھیں گے، نبیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو ہر نبی بکریاں چرائے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ صحابہ جنہوں نے آپ کا بچپنا نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے آپ کا بچپنا دیکھا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ تو آپ کے بچپن کے دوست تھے، بچپن آپ کا بچپن دیکھا۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے آپ کا بچپنا نہیں دیکھا تھا، جب انہوں نے سنا مصطفیٰ کی زبانی کہ میں نے اپنے بچپن میں بکریاں چرایا تو عرض کی اللہ کے رسول آپ بکریاں چرائے، آپ بکریاں چرائے، یعنی بڑا آدمی جب بڑا بننے کے بعد اپنے بچپن کے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سنا ہے تو وہ آپ ایسا کرے، آپ ایسا کرے اتنے بڑے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک ہی نہیں بلکہ انبیاء کی جماعت کے ساروں نے بکریاں چرائیں۔ اس کے پیچھے ایک حکمت کا فرما ہے، ایک حکمت ہے اس کے پیچھے، کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے اللہ نے یہ بکریاں چرانے کی ذمہ داری دی تھی کہ جیسے بکریاں بکرے چرانے والا ریوڑ لے کے چلتا ہے تو بکریاں کچھ ادھر کچھ ادھر ہوتی ہیں تو اسے ہاں کر کے ایک طرف کرتا ہے،
اس لیے کہ کہیں کہ ریوڑ سے الگ ہو جائیں، جھنڈ سے الگ ہو جائیں، تو کہیں بھیڑیا کھانا جائے، بھیڑیا اسے کھانا جائے، اس لیے اس کو جھنڈ بنا کر کے ساتھ لے چلتے ہیں۔ اب یہ پریکٹس ہے آپ کو، یہ تربیت ہے آپ کو، آگے چل کر آپ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، قوم کو لے چلنا ہے، اور اس قوم میں یہ عوام ہوگی، کوئی ادھر کوئی ادھر چلتا رہے گا، تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے پہلے تربیت دی گئی، پہلے پریکٹس کرایا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ آزمائش کا وقت ہے، ایک شخص ان بکریوں کے جھنڈ کے پاس سے آپ کے قریب سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، اور اس کے زبان سے جاری ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجبروت، یعنی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو شاہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو قوت والی ہے، جو عظمت والی ہے، جو رفعت والی ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے وہاں سے گزرا، تو اس کے بیان کرنے میں ایسی حلاوت تھی، اس کے ذکر کرنے میں ایسی پیار بھرے کلمات نکل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بابا رک جاؤ۔ وہ شخص رک گیا، کہا کچھ ایک مرتبہ اور دہراؤ، ابھی تم نے جس کا ذکر کیا اس کو دہراؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر وہ شخص نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں جو پہلے ذکر کر رہا تھا وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کے کہنے پر کرنا ہے تو بتاؤ اب کیا دو گے؟ اب اس کا ذکر میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کے کہنے پر کرنا ہے تو بتاؤ کیا دو گے؟ تو اس لیے علماء کرام نے ذکر فرمایا، قرآن کی تلاوت کو خود کرتا ہے کوئی بات نہیں، اگر کوئی کرواتا ہے حصول برکت کے لیے یا ایثار ثواب کے لیے، اگر اس کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دے تو جائز ہے۔ تو کہا کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں یہ میری جھنڈ میں جو بکریاں چل رہی ہیں آدھی بکریاں تجھے دے دوں۔ تو اس نے اللہ کا ذکر کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجبروت۔ وہ پیار بھرے انداز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ اس خلیل کا ذکر، یہ خلیل اس محبوب کا ذکر سن رہا ہے، بڑی لذت، اس لیے کہ محبت ایسی ہوتی ہے۔ ہم نے تو کسی سے محبت کیا نہیں، محبت جب ہوتی ہے تو اس کا ذکر سنتے ہیں تو اسے لذت ملتی ہے۔ کسی دشمن کا ذکر سنتے ہیں، ذکر دشمن کی تعریف سنتے ہیں، تو آپ بتائیے کبھی دشمن کا ہم اس کی تعریف سنتے ہیں تو کبھی دل خوش ہوتا ہے؟ ایک چڑ پیدا ہوتی ہے، سننا پسند نہیں کرتے، وہاں سے یا تو نکل جاتے ہیں یا آنے تو اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے چپ بیٹھو بھی، اس کی کیا تم تعریف کرتے ہو؟ چپ بیٹھو، وہ کیا ہے؟ اس کی خوبیاں اچھائیاں ہیں، اس کے اندر ہیں، تب بھی وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں تو ہم اس کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ تو جو خلیل ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس کی تعریف جب سنتے ہیں تو کان چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف وہ کرتا رہے، میں سنتا رہوں، وہ کرتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب صحابہ کرتے تو سننے والے سن کر کے خوش ہوتے، جو چاہنے والے ہوتے سن کے خوش ہوتے اور اسے انعام سے مالا مال کرتے، اسے نوازتے، اسے عطا کرتے، کہتے کہ ہمارے یار کی تعریف کرتا ہے، ہمارے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تعریف کرنے والوں کو مالا مال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آدھے بکریاں دے دی، پھر اس کے بعد فرمایا اے بندے خدا، پھر ایک مرتبہ تذکرہ کرنا، پھر ایک مرتبہ اس کا ذکر کرنا۔ تو اس نے کہا اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے؟ تو کہا اب جو آدھی بچی ہوئی ہے ساری آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ وہ پھر اللہ کا ذکر جمیل کرنے لگا، بڑے پیارے انداز میں ذکر کرنے لگا، یہ دل دل مسرور ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، اس کے یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جو ذکر کر چکا تو پھر کہا کہ اے بندے خدا، پھر ایک مرتبہ اس کا تذکرہ کرنا، اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا بار بار اس کا ذکر سننا دل پسند کرتا ہے۔ کہا اب اگر اس کا تذکرہ کروں تو اب کیا دو گے؟ تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا میں نے تو ساری بکریاں تجھے دے دی ہیں، مگر ان بکریوں کو چرانے والے کی بھی تو ضرورت ہوگی، ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی۔ اب تو تذکرہ کرے گا تو میں تیرا چرواہا بن جاؤں گا، تیری ان بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا۔
یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا دل باغ باغ ہوتا ہے, اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنا سارا مال قربان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مال ہی نہیں بلکہ میں تیرا غلام بن جاؤں گا, تیری بکریوں کو چرانے والا بن جاؤں گا. تو اس بندے نے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہا مبارک ہو اللہ کے خلیل ابراہیم, مبارک ہو تمہیں. کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہوں آزمانے کے لیے تم نے آزمانے کے لیے, خلیل اللہ کو آزمانے کے لیے. ہم نے عرض کیا تھا مولا تیرا خلیل تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, تو رب نے کہا جاؤ دیکھو آزماؤ وہ میرے بول کے میرے ذکر کے میری بولی کے کیا مول لگاتا ہے, وہ کیا دام لگاتا ہے, دیکھو وہ کیسا ہے. تو ہم نے تمہیں آزمایا, آپ کھرے اترے, آپ سچے اترے, آپ اللہ کے خلیل ہیں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. اللہ کی محبت میں اپنا مال, جان, اولاد سب قربان کیا. وقت جب آیا عزیزان محترم آپ نے ایک دعوت دی, جیسا کہ مشہور ہے ذکر کیا گیا کہ آپ جو ہے آپ تو بت پرست نہیں تھے مگر آپ کے والد بعض نے کہا بت پرست, بعض نے کہا بت بنانے والے, کچھ بیچنے والے. تو تحقیق کے ساتھ ہی عام سی بات ہے, عام لوگوں نے اس کو عام کر دیا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نہ والد بت پرست تھے اور نہ آپ کے والد بت بنا کر بیچنے والے تھے, بلکہ آپ کے چچا تھے جنہوں نے بت بنا کر کے تجارت کیا. اس لیے کہ پہلی دلیل تو علماء کرام نے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو آپ کے نور کو آدم میں رکھا, تو آپ بولیں گے نور کو رکھا مگر ذریت کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں آج میڈیکل سائنس ترقی کی ہے, آپ کی اولاد کہاں ہے, جو دنیا میں آنے والی اولاد کہاں ہے؟ تو کہا وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں, وہ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں پہنچتی ہے, پھر وہ اولاد ذریت دنیا میں آتی ہے. تو جو اولاد ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہتی ہے. ہمارے پردادا کے پیٹ میں دادا تھے, دادا کے پیٹ میں ابا تھے, ابا کے پیٹ میں ہم تھے, ہمارے پیٹ میں ہماری اولاد, پھر اس طرح نسل چلتی رہی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تقلبک فی الساجدین. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو آدم میں رکھا اور دنیا میں لانے تک جن کے پشت میں اب آتے رہے ہر ایک کو ہم نے موحد بنا کر رکھا, کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا, کوئی بت پرست نہیں تھا. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام آدم سے شیش, اس طرح ان کی اولاد سے ہوتے ہوتے ابراہیم سے پہلے ابراہیم کے والد ابراہیم سے اسماعیل, پھر اسماعیل کی اولاد میں ہوتے ہوتے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم نے آپ کے آبا و اجداد میں, آپ کے باپ دادا میں کسی کو ہم نے بت پرست نہیں بنایا. تو پاک نسلوں سے آپ منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. تو آپ, اللہ نے آپ کو ایسا پاک دنیا میں لایا ہے, آپ کے دادا پرداداؤں میں, دادا کے بھائیوں میں ہو سکتا ہے, مگر آپ جن سے آئے ان کو آپ نے اللہ نے پاک رکھا ہے. تو جب ابراہیم کی اولاد میں آپ ہیں, ابراہیم کے باپ کیسے بت پرست ہو سکتے ہیں؟ یہ دلیل ہے. دوسری دلیل وہ تحقیقی دلیل, جیسے عربی میں جیسے ابا بولتے ہیں, ابا, باپ کو ابا بولتے ہیں, اور باپ کو والد بھی بولتے ہیں, باپ کو والد صاحب اور ابا بھی بولتے ہیں. ابا ابو, وہی اب سے علی با, اب کے معنی باپ. وہ ابو بولو, ابا بولو, اب تو ابا بھی چلے گا, ابو بھی چلے گا, پپا. ارے وہ کیا پپا ہے, نہیں مانگے. پھر آپ جو ہے مسلم قوم ہیں, الفاظ ایسے استعمال کرو جو بالکل وہ کچھ ہو.
پپا، اب وہ پپا بھی ذرا پرانا ہو جا رہا، ڈیڈ، عجیب عجیب نام رہتے ہیں. تو آپ ابو بولنے میں، ابا بولنے میں، والد صاحب بولنے میں کیا قباحت ہے؟ آپ بولیے اچھا ابا، آپ ابھی عزت دینا چاہ رہے ہیں ابا حضور بولیے، ابا جان ابو جان بولیے، اس سے بہتر الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم تو دیگر قوموں کے ان الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر ہماری شان ہے، ہماری شان اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. تو عزیزان محترم دو لفظ ہیں، ایک ابا اب سے، ایک ہے والد. دونوں اب باپ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے، دونوں میں لفظی فرق ہے. کیا ہے؟ تو بولے کہ والد صاحب بولے تھے کون ہوتے ہیں؟ ماموں ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں؟ نہیں، والد صاحب بولتے ہیں. ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ والد صاحب بولتے ہی ہمارے ابا. مگر لفظ والد جو ہے اس کے استعمال میں ایک لچک عربی زبان میں ہے کہ اپنے چچا کو بھی والد کہہ سکتے ہیں، اپنے تایا کو بھی والد کہہ سکتے ہیں. والد اس سے مراد چچا، تایا، ابا سب پر مشتمل ہے. مگر لفظ اب، ابو، ابا، یہ جو اب ہے وہ صرف اور صرف ابا اپنے والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، چچا تایا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور جہاں آزر کا استعمال ہوا ہے، آزر ابراہیم کے آزر ابن نہیں، والد کا استعمال ہوا ہے. تو کہا وہ والد ہیں تو وہاں احتمال ہے وہ چچا ہیں، آزر جو ہے وہ چچا ہیں. تو عزیزان محترم آپ کے والد جو ہے موحد تھے، ایک خدا کی پرستش کرنے والے تھے. تو عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کا رجحان توحید کی طرف، توحید کے پرستار، توحید کی دعوت دینے والے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جب ہوش سنبھالا پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. اور اس میں آپ کو بڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مصیبتوں کو جھیلنا پڑا. لوگ آپ کے در پہ ہوئے، آپ کو ستائے، جانے کس قسم سے آپ کو تکلیف دی گئی. عزیزان محترم کبھی کہا گیا کہ وہ رب ہے، تو کہا کہ ہم بھی رب ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ آپ کے زمانے میں نمرود تھا جو بڑی سلطنت کا مالک تھا، اور آپ کے اس کے تحت بہت بڑی قوم تھی. تو اس نے کہا کہ تیرا رب کون ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم نے کہا وہ ہے جو مارتا ہے اور چلاتا ہے، جو مارتا ہے، جو چلاتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے. جلانا بولے تو آگ کو جلانا، اور جیب کو زیر دے دیں گے تو چلانا یعنی زندگی بخشنا، زندہ کرنا. تو اس نے کہا کہ تیرا رب ایسا کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو رب مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا کیا اس نے؟ ایک قیدی کو بلایا جس کے لیے حکم ہو چکا تھا کہ اس کی جان مار دی جائے، اس کی سزا یہ تھی کہ اسے ختم کر دیا جائے. کہا کہ ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں، کہا کہ تجھے زندگی دے دیتے ہیں، دیکھو میں نے زندہ کر دیا. اور ایک بے قصور شخص کو بلایا اور مار دیا، کہا دیکھو ہم مار دیا، موت محسوس کر دیا. ہم بھی تو زندہ کرتے ہیں، ہم بھی تو مارتے ہیں. تو عقل کے اندھے اسے نہیں کہتے کہ زندگی دینا، جو موت کے گھاٹ اترتا ہے اسے زندہ کرنا ہے زندگی. یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جسے چاہتا ہے مارتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی سے نوازتا ہے. کوئی زندہ نہیں کر سکتا، زندہ کرنے والی ذات اللہ ہے. اس نے کہا کہ قیدی کو جسے حکم ہو چکا تھا کہ اس کی گردن مار دی جائے، تو اسے کہا کہ ہم زندگی دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. کہا اسے میں نے زندہ کر دیا. یہ زندگی ہے، زندگی نہیں ہے بلکہ جو موت کی نیند سوتا ہے اسے زندہ کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ایسی قوت سے نوازتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، عیسیٰ ہمارے نبی، ان پر ایمان لانا، آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ہمارے نبی نہیں ہے، کسی اور قوم نے ان کو اپنایا ہے، تو ان کے اپنانے کا انداز الگ ہے، مگر وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت قوت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کرتے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے
اپنے بندوں میں سے اسے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور وہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ بھی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. آپ کے توسط سے آپ کی امت کے ان صالح بندوں کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی، یہ قوت دی، یہ تصرف دیا، یہ اختیار دیا کہ جسے چاہے وہ زندہ کر دے. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر آپ کے احوال کو پڑھتے ہیں تو آپ نے بھی مردوں کو زندہ کیا. آپ نے کیسا زندہ کیا؟ پھر اللہ نے آپ حضرت عیسیٰ کو جیسے صلاحیت دی تھی، قوت دی تھی، ایسے ہی اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت پیران پیر غوث اعظم کو دی. تو بہرحال اسلام محترم ایک رجحان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ بھی زندگی گزارو، کھاؤ پیو مر جاؤ ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اتنا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ زندگی گزاریں گے، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، پھر اللہ دوبارہ اٹھائے گا. ایک تصور حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ کھاؤ پیو کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کا تذکرہ اللہ سے کیا کہ اے اللہ تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، کیسا زندہ کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں تذکرہ کیا اس کا. تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں تذکرہ الا ولم تؤمن ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیا اس کو نہیں مانتا؟ میں زندہ کرنے والا ہوں، کیا تم میں نہیں مانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں تو ایمان لایا کہ تو زندہ کرتا ہے، مگر دل کے اطمینان کے واسطے میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس بھی ہوتا یقین ہے، کیا صاحب یقین ہے صاحب بھی ذرا دیکھیں گے ہوتا نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی عرض کیا، یقین ایمان ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، مگر ذرا اطمینان قلب کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم چند پرندوں کو پالو، چند پرندوں کو پالو، اپنی طرف مانوس کر لو کہ وہ بلائیں تو اڑ کے آپ کے پاس آ جائیں. اتنا مانوس ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو کاٹ دو، ان کے ٹکڑوں کو بکھیر دو، ادھر ادھر رکھ دو، پھر اس کے بعد تم ان کے نام لے لے کر پکارو، دیکھو کیسے آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان پرندوں کو بکھیر دیا، پہاڑیوں پہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد آواز دیے تو وہ جڑ جڑ کے اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں آئے. ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ایسے ہی میں انسانوں کو زندہ کرتا ہوں. تو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی یہ نہیں کہ ہم کھائے پیے اچھا پہنے اوڑے نہ ہو ایش آرام کریں پھر اس کے بعد دنیا سے ہو گئے ختم، کھا پیے مر گیا، کوئی بات نہیں. بلکہ ہم نے کیا کیا؟ ہماری زندگی کا اعمال کا حساب و کتاب ہے. تو انسان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ ہمیں یقین دلایا، یہ بات کا علم دلایا کہ مرنے کے بعد اللہ پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے. اس وقت لوگوں کا جو رجحان خیال تھا اس کو بتلا دیا کہ لوگوں تمہیں پھر زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے پاس حساب دینا ہے. تو انسان محترم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہاں لوگوں نے آپ کو آپ کے در پہ ہوئے آپ کو تکلیف دیے، کہا کہ نمرود میں بھی رہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکالنا مشرق میں ڈبوتا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو نہیں سکتا. تو کہا کہ تو رب کیسا ہو سکتا ہے؟ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب ہے. تو اس طرح آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ کے در پہ ہوتے رہے، آپ کو ستاتے رہے. عزیزان محترم آپ قربانیوں پر قربانیاں دیتے رہے. اللہ نے آپ کو آزمایا، آپ کو ایک امتحان دیا. ان امتحانات کا تذکرہ آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ کریں گے. ایک آزمائش اللہ نے یوں لی کہ وہ آپ کے در پہ ہوئے تو کہا کہ سنتے نہیں ہیں، ابراہیم سنتے نہیں ہیں، ان کو ہم نے ستایا تکلیف دیا مگر یہ اپنے کام سے باز نہیں آ رہے ہیں. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ جل کے ختم ہو جائے. عزیزان محترم اس وقت آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے، ایک انسان کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنی آگ سلانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ 10x10 کا کھڈا کھول دیا، آگ میں ڈال دیا تو ڈال ختم ہو گیا. مگر کہا نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 1 میل لمبا، 1 میل چوڑا
70 گز گہرا گڑھا کھودا گیا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا، اتنا گہرا گڑھا کھودا گیا، اور لوگ لکڑیاں لا کر کئی ہفتوں سے لا کر کے لکڑیاں جمع کی، پھر اس کے بعد آگ سے لگائی گئی. اس آگ کی لو، اس کی گرمی دور دور تک، میل دور تک اس کی گرمی اس کی محسوس کی جاتی تھی. تو ایسے آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالنے جانے کی بات آئی تو ابراہیم نے کہا کہ میں نہ اس راہ سے ہٹوں گا جس کی تعلیم میں تمہیں دینے جا رہا ہوں، اور نہ میں اس وحدانیت کا جو قائل ہوں اس سے نہ میں منہ پھیروں گا. میں آگ میں جانا پسند کروں گا مگر اس راہ سے میں کبھی نہ ہٹوں گا. تو عزیزان محترم، اس طرح آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا. اس کے لیے آسان بات نہیں تھی کہ آگ کو آگ میں ڈالا جائے. ایک طریقہ اپنایا گیا جو سب سے پہلے وہی اسی وقت طریقہ اپنایا گیا. شیطان نے اس کا پلان دیا کہ منجنیق بولتے ہیں، جیسا جھولا بنایا گیا، بہت بڑے جو ہے اونچائی پر لکڑیوں سے باندھا گیا اونچا، پھر اس کے بعد ایک جھولا بنایا گیا، جھولے سے ہلا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں تو دور جا کے گرتے ہیں. اس طرح دور سے آپ کو آگ میں ڈالنا تھا. تو عزیزان محترم، ایسی امتحان کی گھڑی میں بھی آپ کے قدم نہ لڑکھڑائے، آپ کے قدم نہ گھبرائے، آپ نہ گھبرائے، بلکہ کہا کہ آگ میں جانا پسند کریں گے، برابر اس بات پر قائم رہیں گے، اس بات پر ہم قائم رہیں گے. عزیزان محترم، وہ بھی وقت تھا آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ کو باندھ دیا گیا، آپ کو گھمایا جا رہا ہے. ایسے وقت میں جبرائیل نے دیکھا کہ اے اللہ، تیرا وہ خلیل جو اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کیا، ہر چیز تجھے بے انتہا تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے وقت میں تیری مدد اگر تو نہ صحیح، ہم تو اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. میری ڈیوٹی یہی ہے، میرا کام یہ ہے کہ انبیاء کی مدد کے لیے پہنچوں. اگر تو اجازت دے تو میں اس کی مدد کے لیے جاتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مدد چاہتا ہے تو جاؤ مدد کرو، ہمیں کوئی بات نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے ابراہیم، مشکل وقت آپ پر آ پڑا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اگر کہو تو میں آپ کی مدد کروں، میں پر مار دوں تو آگ بجھ جائے، یا کوئی اور مدد ہو تو کروں. تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے گئے کہ اے جبرائیل، آج تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا مددگار اللہ ہے. تو جبرائیل نے کہا جب میری مدد آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو جو اللہ تمہارا مددگار ہے تو اللہ ہی سے مدد چاہنا. تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ یہ دیکھ رہا ہے تو میرا دوست ہے، وہ اپنی طرف سے مدد کرتا ہے تو مجھے کوئی بات نہیں ہے، مگر میں اس کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ مدد کرنے والا ہے. مگر آج مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری معراج اس آگ میں ہے تو میں قبول کر لوں گا، اس لیے کہ موسیٰ کو دور پر بلا کر اپنا معراج کرایا ہے، مصطفیٰ کو، نبی کو عرش پر بلا کر معراج کرانے والا ہے. تو میں اگر آگ میں میری معراج ہونے والی ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو عزیزان محترم، منجنیق گھما کر کے جب آپ کو چھوڑ دیا گیا، سیدھے آپ آگ کی طرف آ رہے ہیں، تو اللہ نے آزمایا تھا ابراہیم کو. وہ آزمائش میں بالکل کھڑے اترتے ہیں، جیسے آگ کے قریب جاتے ہیں، آگ میں پڑتے ہیں تو آگ نہ رہی، بلکہ اللہ کا حکم ہوا کل نہ یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ ٹھنڈی بولے تو پھر ٹھنڈ سے اکڑ جائیں گے، ٹھنڈی بھی ہو جانا اور سلامتی والی ہو جانا، پیس والی ہو جانا، امن والی ہو جانا. نہ اسے ٹھنڈ سے تکلیف ہو نہ اسے گرمی سے تکلیف ہو، بلکہ معتدل ماحول ہو جانا. اس طرح اللہ نے آزمایا. اور کئی آزمائشیں اللہ نے ابراہیم سے لی، وہ آزمائشوں کا تذکرہ آنے والے جمعہ میں کیا جائے گا. تو جو اس کے موحد ہوتے ہیں، جو اس کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ستایا گیا، ہر زمانے میں تکلیف دی گئی، وہی کامل مومن ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ رب کو ایک مانتا ہے اور نبی کو اللہ کا محبوب مانتا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کو محبوب ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اس کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو عمل کرنے، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.